فرض ہے ہم پہ کہ ہم فرض کی تعظیم کریں۔ اس مصرے کی عملی تصویر BCA نے پینڈیمک کے دوران پیش کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے یا کام کو صرف وہی لوگ کامیاب نہیں بناتے جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بلکہ اس کامیابی کا صحرا ان لوگوں کے سر بھی ہوتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح ایک تعلیمی ادارے کی کامیابی کا انحصار اس کے اساتذہ پر ہوتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اساتذہ کے ساتھ ساتھ ایڈمن سٹاف اور بہت سے اور ساتھی بھی ادارے کی شان سلامت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی خارج کر دیا جائے تو ادارے کا نظام چلانا دشوار ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ زندگی کے اس دشوار ترین دور میں بھی ہمارے گارڈز مستعدی سے اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہے اور اپنے ادارے کے گیٹ پر کھڑے یہ یقین دلاتے رہے کہ فرض سب سے مقدم ہے۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ والوں کا واؤچرز بنانا اور والدین کو باہم پہنچانا، فیس کا ریکارڈ رکھنا اور یہ سب کر کے ادارے کے کاروبار کو چلاتے رہنا انہی کا کمال ہے۔ ان سخت ترین حالات میں بھی یہ ہمت کے ساتھ تمام SOPs کو پورا کرتے ہوئے اپنا کام انجام دیتے رہے۔ IT ڈپارٹمنٹ کے لیے تو یہ دور ان کے کیریئر کا سب سے مشکل دور تھا۔ نہ صرف اپنے کام کو تندہی سے انجام دینا بلکہ تمام ادارے کے اساتذہ اور تمام طلباء کے والدین کے مسائل کو حل کرنا اور ڈھارس بندھائے رکھنا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ واقعی ایک ایسا کام تھا کہ نہ صرف اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ضروری تھا بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر چلنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے قدموں کو نہ صرف جمائے رکھا بلکہ آگے بھی بڑھاتے رہے اور ایک قلیل عرصہ میں اپنے ادارے کو IT کے استعمال میں طاق کر دیا۔ ایڈمن آفس کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتا ہے۔ یہ ڈپارٹمنٹ سب کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ عام حالات میں تو خیر ان کا یہ معمول کا کام ہے، لیکن اس وبائی مرض کے دوران جس ہمت اور فرض شناسی کا ثبوت ان سب نے دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ افواج پاکستان کے جوان ہمارا فخر ہے۔ جہاں یہ سب لوگ اپنے اپنے محاذ پر برسر پیکار تھے وہاں BCA کے گلشن کو بھی مرجھانے نہیں دیا گیا۔ ان نامساعد حالات میں بھی تمام تر SOPs کو مد نظر رکھ کر پھول ہمارے چمنوں میں کھلتے رہے اور دیکھنے والوں کو یہ امید دلاتے رہے کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ زندگی میں کڑے وقت اور آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن پربہار گلشن ہماری امید بندھائے رکھتے ہیں۔ ہمارے باغبان بھی اپنی ذمہ داری خوب نبھاتے رہے۔ جگہ، کوئی ادارہ، کوئی عمارت چاہے کتنی ہی پربہار اور پروقار ہو، اگر صاف ستھری نہ ہو تو اپنا تاثر کھو دیتی ہے۔ BCA نے اپنا یہ تاثر بھی برقرار رکھا۔ ہمارے سٹاف نے ادارے کو چمکائے رکھا کہ کسی آنے والے کو یہ گمان نہیں ہوا کہ ادارے پر، اس کی عمارت پر، اس کی روشوں پر یا کھیل کے میدانوں پر توجہ نہیں دی۔ صفائی ستھرائی کا یہ عالم تھا کہ کسی وقت کوئی انسپیکشن کمیٹی بھی آ جاتی تو متاثر ہوتی۔ ان سب کی انتھک اور احساس ذمہ داری کو سلام کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اساتذہ کی طرف۔ اساتذہ جو تعلیمی اداروں کی روح رواں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر نے بلیک بورڈ اور چاک سے پڑھانا شروع کیا، پھر وائٹ بورڈ اور مارکر، پروجیکٹرز اور پھر یکدم سے ویژول بورڈز اور آن لائن کلاسز۔ یہ آسان مرحلہ نہیں تھا، لیکن ہمارے اساتذہ کرام نے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو اپنے کام کی تکمیل میں حائل نہیں ہونے دیا اور اپنے پیغمبری پیشے سے پوری طرح وفا نبھائی۔ کسی بھی نئے کام میں 100 طرح کے مسائل آتے ہیں۔ مسئلے آئے، انہوں نے مسئلوں کے حل ڈھونڈے اور اسے سنوارتے سنبھالتے اپنی منزل کی طرف گامزن رہے اور ثابت کر دیا کہ ہم صرف ایک ادارہ نہیں، ایک خاندان ہیں۔ یہاں پر عمر کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی۔ مونٹسری کے ننھے پھولوں سے لے کر سیکنڈ ایئر کے طلباء و طالبات کو یکساں محنت اور دل جمعی سے پڑھا کر اپنے بچوں کا تعلیمی سال محفوظ کر لیا۔
ہمارے طلباء کے والدین بھی BCA خاندان کا اہم حصہ ہیں۔ ہمیں شدت سے احساس ہے کہ ہم سب نے بحیثیت قوم کووڈ-19 کی تکلیف کو یکساں محسوس کیا ہے اور بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ بہت سے جذباتی دھچکوں کو بھی برداشت کیا۔ پیارے کھو دیے، نوکریوں اور کاروبار کے مسائل کو برداشت کیا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کی دگودو جاری رکھی۔ والدین نے خود آن لائن پڑھنا سیکھا، بچوں کو وقت دیا اور سب کچھ سہ کر بھی بچوں کو پڑھاتے رہے۔ کئی جگہ تو ہم نے نانا نانی اور دادا دادی کو بھی یہ فرائض نبھاتے ہوئے پایا۔ اول ذکر تمام ہمتوں، کاوشوں اور محنتوں کو ایک درست سمت دینا اور پھر ان سب کو اس راہ پر انتہائی کامیابی سے گامزن رکھنے کا صحرا BCA کے محترم پرنسپل مصباح الدین چوہان صاحب کے سر ہے۔ جب بات کام کی ہو تو ان کے لیے دن اور رات کی تفریق ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہم سب کے ساتھ رہے، حوصلے بڑھاتے رہے اور ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہے۔ ہم آ کر ملنا چاہیں یا فون پر، انہوں نے ہمیشہ خوش دلی سے رابطہ برقرار رکھا۔ وہ ایک انتہائی قابل، پر اعتماد اور عزت کرنے والے انسان ہیں اور ایک اچھے قائد کی تمام تر خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کا مقصد بنیادی طور پہ ہر انسان کو یہ شعور دلانا ہے کہ اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کیا کچھ اس کو کرنا چاہیے۔ یہ کیا کچھ اور کیسے کرنا ہے، یہ سکھانا ٹیچرز کا کام ہے۔ اساتذہ کرام فرام دی ٹائم اممیموریل یہ بچوں کو سکھاتے آئے ہیں کہ بچوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس سارے کام کو یعنی ٹیچرز کے رول آف ٹیچنگ کو، پریپیئرنگ دی چلڈرن کو، جب کرونا کا وبا پھیلی تو یہ کام کئی چند مشکل ہو گیا۔ اس پہ بڑے سٹریس اینڈ سٹرینز آ گئے، بڑی پرابلمز آ گئیں، پروٹیکشن کا ایک الگ سے پابندیاں آ گئیں، لیکن جس احسن طریقے سے ٹیچرز نے اس کو بطریق احسن ادا کیا، اس میں بھی بڑا رول ہمارے سٹاف کا تھا، ہمارے ڈرائیورز کا تھا، ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کا تھا، ہمارے گارڈز کا تھا، ہمارے مالیوں کا تھا، ہمارے ٹائپ کرنے والوں کا تھا، لیکن سب لوگوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا۔ سپروائزر نے بڑی اچھے طریقے سے سپروائز کیا، ریمیننگ ود ان دی پروٹیکشن لمٹس آف دی کرونا۔ تو اس کے لیے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم اپنے سارے سٹاف کو، انکلوڈنگ دی ٹیچرز، کہ یہ منزل بڑے آسانی سے انہوں نے پوری کی اور کسی طریقے سے بھی بچوں کی تعلیمی استعداد اور اس کی امپروومنٹ پہ کوئی بھی قدغن نہیں آنے دی۔ ویل ڈن ٹو آل، تھینک یو ویری مچ۔ سلام تم سب کی ہمتوں کو، سلام تم سب کی کاوشوں کو، کہ جب اندھیرے بڑھے ہوئے تھے تو روشنی تم بکھیرتے تھے۔ سلام تم نے شکست دے دی سب الجھنوں کو، رکاوٹوں کو۔